1986 میں امریکی افواج کا یونائٹڈ اسٹیٹس بمبنگ آف لیبیا ہو، 2002 میں عراق وار ہو یا پھر 2014 میں سیرین سول وار، امریکہ نے جب چاہا مڈل ایسٹ کی تقدیر بدلنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایک ملک ایسا ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور وہ ہے ایران۔ آج بھی امریکہ اور اسرائیل ایران کے قلعے میں دراڑیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے 600 سالوں سے ایران کی سرحدوں کا ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، چاہے حملہ آور رومن ہوں، عرب ہوں، ترک ہوں، روسی ہوں یا پھر برطانوی سلطنت ہی کیوں نہ ہو۔ ایران نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے حملے کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن آخر اس طاقت کا اصل راز کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو ایران کو قدرت کی طرف سے ملی ہے۔ اگر ایران کو ایک جملے میں سمجھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، ایسا قلعہ جس کی دیواریں انسانوں نے نہیں بلکہ قدرت نے خود بنائی ہیں۔ اس ملک کو چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ جنوب میں موجود زاگروس ماؤنٹینز ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایران کے جنوب سے آنے والے دشمنوں کے لیے ایک دیوار کی طرح کام کرتا ہے، جہاں جنوب مغرب کی طرف سے یہ پہاڑ آہستہ آہستہ عراق کی طرف جھک جاتے ہیں، جبکہ شمال مغرب میں یہ اتنے بلند اور سخت ہو جاتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ تقریباً ناقابل عبور سرحد بن جاتی ہے۔ جہاں پہاڑ نہیں ہیں وہاں دلدلی علاقے موجود ہیں، خاص طور پر جہاں ٹائگرس ریور اور یوفریٹس ریور آپس میں ملتے ہیں۔ یہ دلدلی علاقے بھی ایک قدرتی رکاوٹ کا کام کرتے ہیں، جیسے کسی قلعے کے سامنے گہری کھائی۔ شمال کی طرف جائیں تو کاسپین سی اور آذربائیجان کے قریب البرز ماؤنٹین ایران کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ مشرق کی طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے ایران کو افغانستان اور پاکستان سے الگ کرتے ہیں، جبکہ جنوب میں پرشین گلف اس قلعے کی آخری دیوار۔ اگر کوئی دشمن سمندر کے راستے قبضہ کرنا چاہے تو اسے 1.5 کلومیٹر اونچے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو تقریباً 250 کلومیٹر اندر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قدرتی پہاڑی سلسلوں نے افغانستان کو بھی ہمیشہ محفوظ رکھا، چاہے دشمن سوویت یونین ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ایران کے اندر 2 بڑے ریگستان بھی موجود ہیں، دشت کویر اور دشت لوط۔ یہ اتنے بنجر ہیں کہ لوگ مجبوراً پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ایران کی تقریباً 9 کروڑ آبادی زیادہ تر انہی علاقوں میں آباد ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی بیرونی فوج کے لیے ایران کے اندر داخل ہو کر اسے کنٹرول کرنا ایک ڈراؤنا خواب رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایران کے سب سے اہم اسٹریٹجک مقام کی طرف، اسٹریٹ آف ہرمز۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ ایران اس پر مضبوط کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر ایران اس راستے کو بند کر دے تو دنیا کی معیشت کو شدید نقصان ہو سکتا ہے، خلیجی ممالک دباؤ میں آ سکتے ہیں، عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ ایران کا ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ ایران کی ایک اور بڑی طاقت اس کی طویل ساحلی پٹی ہے۔ ایران کا کل احاطہ 8731 کلومیٹر ہے، جس میں سے 2815 کلومیٹر سمندری ساحل ہے، جو کاسپین سی اور پرشین گلف کے ساتھ واقع ہے۔ یہ کوئی عام ساحل نہیں بلکہ پہاڑی ہے، جہاں ایران نے خفیہ مقامات پر میزائل سسٹمز نصب کر رکھے ہیں۔ ایران کی تیسری بڑی طاقت اس کی آبادی ہے۔ یہ ایک ملٹی ایتھنک ملک ہے جہاں فارسی، آذری، کرد، عرب، بلوچ، ترکمان اور دیگر قومیں آباد ہیں۔ یہ تنوع جہاں ایک چیلنج ہے، وہیں کسی بیرونی دشمن کے لیے اس سے بڑا مسئلہ بھی ہے۔ 1979 کے ایرانی ریولوشن کے بعد بھی ایران میں کئی احتجاج ہوئے، لیکن جب بھی بیرونی حملہ ہوا پوری قوم ایک ہو گئی۔ مثال کے طور پر 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ اس جنگ کو آسان سمجھا گیا تھا، لیکن یہ 8 سال تک جاری رہی۔ آخرکار لاکھوں ہلاکتوں کے باوجود 1 انچ زمین لیے بغیر عراق کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایران کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کی فوج نہیں بلکہ اس کا سائز ہے۔ یہ تقریباً 16 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں 2 پاکستان جیسے ممالک سما سکتے۔ یہی ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تصور، یعنی دشمن جتنا اندر جائے گا اتنا کمزور ہوتا جائے گا، کیونکہ سپلائی لائن لمبی ہو جاتی ہے، موسم سخت ہو جاتا ہے، راستے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایران کے بڑے شہر جیسے تہران، اصفہان، مشہد سرحدوں پر نہیں بلکہ اندرونی علاقوں میں واقع ہیں، جہاں پہنچتے پہنچتے دشمن تھک چکا ہوتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایران کی زمین خود ایک خاموش محافظ ہے جو وقت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لے۔